الله تعالى في كتابه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وأيضا قال الخلق كلهم عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله وقال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پرانا ہونے کی بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی کے دل میں محرومی کا خوف بڑھ جائے، محروم ہونے کا خوف۔ پرانا ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی کے اندر محروم ہونے کا خوف بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے محروم نہ فرما دے، مجھے محروم۔ آدمی کے دل میں اگر یہ ڈر بڑھ رہا ہے تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ پرانا ہو رہا ہے، اور اگر ڈر گھٹ رہا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جری لوگوں میں شامل ہو رہا ہے، جری لوگوں میں شامل ہو رہا ہے۔ اللہ سے جرات دکھانا، اللہ سے جرات دکھانا یہ انسان کے لیے بے انتہا خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، بے انتہا۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پرانا پن بڑھ رہا تھا تو جو صحابی یہ آواز لگاتے ہوئے جا رہے تھے نافق حنظلہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو بے ایمان ہو گیا، اس کی زبان کی بول کچھ ہے اور اس کا دل کچھ ہے، اس کا دل اس کے زبان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، یہ تو بے ایمان ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے آپ کو ان کے ساتھ اسی طرح متہم کرنا شروع کر دیا جس طرح یہ صحابی اپنے کو متہم کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے۔ متہم پرانا وہ ہے جو ہمیشہ اپنے کو متہم سمجھے، جو اپنے کو مزکا سمجھنے لگا، مصفا سمجھنے لگا۔ مزکا، میں بہت صاف ستھرا، میں بہت پاک صاف، میں بہت پاک صاف۔ ہم یہ سمجھ جائیں کہ وہ وطنہ ہی اندر سے گندا ہو رہا ہے۔ دل آئینے کی طرح ہے، دل پر جتنا غبار اٹے گی وطنہ ہی اس آئینے کا انعکاس کمزور پڑتا چلا جائے گا۔ جتنا غبار، اگر غبار پوری طرح اٹ گیا تو اب اس کا انعکاس ختم ہو گیا۔ اس کا انعکاس کہ آپ کسی چیز کو دیکھنا چاہو اور اس کے اندر واضح صاف دیکھ لو، اب واضح صاف کیا، اب تو دھندلا بھی نہیں دکھے گا، اب تو دھول اتنی اٹ گئی ہے کہ اس کا انعکاس ختم ہو گیا۔ دل آئینہ ہے، اب انعکاس ختم ہو گیا کہ اس دل میں آدمی اپنے ایمان کی سطح کو دیکھ لے، سمجھ لے۔ اسی لیے اب اس کی زبان پر ایسے جملے ہیں جو جملے لوگوں کے درمیان اس کے تزکیے کے جملے ہیں، اس کے اپنے مزکہ اور مصفہ ہونے کے جملے ہیں۔ آدمی کا جب پرانا پن بڑھتا ہے تو خود کا اتہام بڑھ جاتا ہے، خود کا اتہام، اپنے کو متہم کرتا ہے، اپنے کو۔
اپنی عادات میں، اپنی عبادات میں، اپنی صفات میں، اپنی دعوت میں، اپنی تلاوت میں، اپنے ایک ایک امر میں اپنے کو متہم کرتا ہے، اپنے کو، اور متہم کرنا ہی اسے آگے بڑھا دیتا ہے، اس کی ترقی کا سبب بن جاتا ہے۔ متہم کرنا ہی، اپنے کو متہم کرنا اس آدمی کی ترقی کا سبب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ جو آدمی اپنے کو متہم کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے داغدار ہونے کا معترف ہے۔ جو اپنے زندگی کے داغدار ہونے کا معترف ہے، اب وہ اپنے زندگی کو صاف ستھرا بنانے میں لگ جائے گا، استغفار کر کے گناہ معاف کرے گا، توبہ کر کے زندگی بدلوائے گا، اور پھر وہ اپنے کام پر قائم ہو جائے گا، استغفار کرے گا، اے اللہ تو میرے گناہ معاف فرما دے، اور پھر توبہ کرے گا، اے اللہ میں اب اس گناہ کی طرف کبھی نہیں لوٹوں گا، البتہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، نفس قوی دشمن ہے، شیطان قوی دشمن ہے، برا ماحول قوی دشمن ہے، میں تیرا کمزور بندہ ان قوی دشمنوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا، لیکن اے اللہ تو نے اپنی کتاب میں کہا ہے ایمان والوں کے بارے میں وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، وہ ایمان والو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنی طاقت شامل کر کے، اپنی طاقت لگا کر تمہاری طاقت میں اضافہ فرما دے گا۔ اے اللہ تیری قدرت کا ذرہ بھی جس کے ساتھ ہو جائے، تیری قدرت کا ذرہ بھی جس کے ساتھ ہو جائے، دنیا کی ساری طاقتیں چاہے وہ آسمان کو چھو رہی ہوں، ساری طاقتیں یہ تیری قدرت کے ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، تیری قدرت کے ذرے کا بھی۔ اس لیے اللہ کا نظام نہیں ہے باطل کی بڑی بڑی طاقتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے، باطل کی بڑی بڑی طاقتوں کو ٹکڑا ٹکڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی جیسی طاقت کا استعمال کرے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے۔ ایک آدمی میدان میں اترا ہے راکٹ لے کر، تو تم بھی اپنے پاس راکٹ کا انتظام کرو۔ ایک آدمی ایٹم بم لے کر کے میدان میں اترا ہے، تم بھی اس کے مقابلے کے لیے ایٹم بم لے کر کے اترو۔ ایک آدمی بندوق لے کر کے اترا ہے، مشین گن لے کر کے اترا ہے، تم بھی اس کے مقابلے کے لیے بندوق اور مشین گن لے کر کے اترو۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے، ہماری اور آپ کی سوچ ہے، ہماری اور آپ کی۔ یہاں بندوق کا مقابلہ لاٹھی سے نہیں ہو سکتا ہے، ایٹم بم کا مقابلہ ڈھیلے اور پتھر سے نہیں ہو سکتا، یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے۔ لیکن اللہ کا نظام اپنی قدرت لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے معمولی سے معمولی نقشوں کے ذریعے تباہ فرماتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں، اس کی مثالیں ہیں۔ اب رہا کیسی تیاری؟ ایسی تیاری جس تیاری سے عرب واقف ہی نہ ہو۔ عرب اونٹ جانتے تھے، ہاتھی نہیں جانتے تھے۔ عرب اونٹ جانتے تھے، گھوڑے جانتے تھے، خچر جانتے تھے، عرب ہاتھی نہیں جانتے تھے۔ ہاتھی، اس کی بناوٹ عجیب و غریب، اس کا جسم و جثہ بے انتہا بھاری، اس کا جسم و جثہ، اور جب اس کو کسی چیز پر ورغلایا جائے، بھڑکایا جائے تو اس کا غصہ بے انتہا خطرناک، بے انتہا۔ ایسی تیاری کے ساتھ، ایسی تیاری کے ساتھ، ایسی تیاری کے ساتھ، اور صرف اتنی سی بات تھی عبد المطلب کی، وہ گھر اللہ کا ہے، اللہ جانے، اونٹ ہمارے ہیں، تم ہمارے حوالے کر دو۔ جس گھر کو اللہ کے حوالے کیا انہوں نے متولی ہونے کے ناطے، اللہ کے حوالے، وہ اللہ جانے۔ جب اس گھر کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے معمولی نقشوں سے باطل کی اتنی بڑی طاقت کو پاش پاش کر کے دکھلایا، اور اللہ نے ہم سب سے کہہ دیا۔ حضرت کہتے ہیں مسلمان قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا عادی بنے، ترجمہ نہ کرے۔ ترجمہ کرنے کی ذمہ داری تو علماء کی ہے، جنہوں نے ایک لمبی زندگی کھپائی ہے، کھپائی ہے نحو کے پیچھے، صرف کے پیچھے، لغت کے پیچھے، معانی کے پیچھے، بیان کے پیچھے، جنہوں نے ایک لمبی زندگی۔ ترجمہ تو وہ کریں گے، ترجمہ پڑھنا
ہر مسلمان ترجمہ پڑھے، ہر مسلمان. ایک شوہر بیوی کا پیغام اگر آئے کسی زبان میں جسے وہ نہ جانتا ہو تو سمجھنا چاہتا ہے، سمجھ کے اس کو سننا چاہتا ہے. ایک باپ ہے بیٹے کا پیغام، ایک ماں ہے بیٹی کا پیغام. ایک بندہ جو کہے اللہ میرا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، قرآن اس کے اوامر کا مجموعہ ہے، قرآن طریقے زندگی ہے، سراپا رہبری ہے، اور اس قرآن پاک کو گونگے بہروں کی طرح ایسے ہی پڑھ لے. نہیں، حضرت فرماتے ہیں مسلمان قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے. ہاں، کرے گا کون ترجمہ؟ ترجمہ عالم کرے، ترجمہ عالم کرے. اور قرآن پاک کے ترجمہ پڑھنے کی رہبری کس سے لیں؟ دیندار علماء سے، سمجھدار علماء سے، دیندار علماء سے، جو اپنے ماحول میں دیندار ہوں، سمجھدار ہوں، فکر مند ہوں، امت پر رحم کھانے والے ہوں. ایسے علماء سے رہبری لیں کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو کن کن شکلوں میں باطل کو پاش کرنے کے لیے ظاہر فرمائی ہے. اب یہ مسلمان باطل کے نقشوں سے اپنے آپ کو اسباب سے خالی دیکھ کر کے کبھی حقیر نہیں سمجھے گا، کبھی حقیر نہیں سمجھے گا. باطل کے نظام سے مرعوب ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ مسلمان اپنے اللہ کی قدرت اور طاقت کو جاننا سمجھنا نہیں چاہتا. ورنہ اگر ایک بچے میں اپنے باپ کی طاقت کا استحضار ہو تو میدان میں کھیلنے والے پہلوان جوانوں سے بھی وہ خوف نہیں کھاتا ہے، پہلوان جوانوں سے بھی. ہاں، اسے یہ معلوم ہو میرا باپ وزیر ہے، میرا باپ وزیر ہے، میرا باپ مالدار ہے، میرا باپ عہدیدار ہے، اور یہ جتنے دکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ظاہر ان کا جو بھی دکھ رہا ہو ہمارے باپ کے طاقت، قوت اور مال کے مقابلے میں ان کی حیثیت ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو وہ اپنے حقیر وجود کو نہیں دیکھتا، اس کے سامنے اپنے باپ کی شان کا استحضار ہے، جس کی وجہ سے ان بڑے بڑے پہلوانوں سے بھی میدان میں نہیں ڈرتا. یہ مسلمان اس کے دل میں اپنے اللہ کی قدرت کا، اپنے اللہ کی طاقت کا استحضار پیدا ہو جائے اور یہ باطل کے نقشوں سے مرعوب ہو کر کے اس دنیا میں اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، اور اللہ کے حکموں پر استقامت دکھانے میں باطل سے خوف کھا کر کے دنیا کے کسی جگہ میں یہ کمزور ثابت ہو جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے آپ چھوٹی سی صورت پڑھو، اللہ تعالیٰ نے کیسا دل بندھایا ہے اور مضبوط کیا ہے ایمان والوں کے دل کو، باطل کے بڑے بڑے نقشوں کو اپنی قدرت کے معمولی نقشوں سے پاش کر کے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم آنکھ کھول کر دیکھتے نہیں؟ ذرا دل کی آنکھیں کھولو، سر کی آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں کھولو. تمہارے رب نے، تمہارے پالنہار نے، ساری ضرورتوں کا انتظام کرنے والے تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آگے الم یجعل کیدہم فی تضلیل. ان کے ساری چالوں کو، سارے مکر کو، ساری قوت کو، سارے طاقت کو، سارے نظام کو کیا اللہ تعالیٰ نے مٹی میں نہیں ملا دیا؟ مٹی میں نہیں ملا دیا؟ کیا دیکھتے نہیں؟ کیا دیکھتے نہیں؟ معمولی پرندے بھیجا اللہ نے، معمولی پرندے، معمولی پرندے. آج ہم کہیں اگر بارود بندوق میں استعمال نہ ہو تو اس بارود کی طاقت ظاہر نہیں ہوگی. ہم کہیں ہاتھ سے مارو، بارود میں کوئی طاقت نہیں، تو ہم مثال کیا دیتے ہیں؟ ہر چیز کی طاقت اس کی اپنی جگہ میں استعمال ہونے سے ظاہر ہوگی. یہ تو ہمارے ساتھ کا معاملہ ہے، یہ ہمارے اللہ کے ساتھ کا معاملہ نہیں. اللہ جس چیز کو چاہے ذرے کو پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور بنا دے، قطرے کو دریاؤں کی موجوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ طاقتور بنا دے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کرنے پر قادر ہے، اللہ کرنے پر قادر ہیں. اور کبھی کبھی انسانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ دل کا اندھا نہ رہے. دل کا اندھا جہنم میں، دل کا اندھا جائے گا، آنکھ کا اندھا نہیں جائے گا.
دل کا اندھا جائے گا، دل کا اندھا، دل کا اندھا۔ دعوت کا کام دل کی آنکھ کھولنے کے لیے، دعوت کا کام دل کی آنکھ کھولنے کے لیے ہے۔ دل کی آنکھ، دل کی آنکھ، دل کی آنکھ کا کہیں آپریشن ہے ہی نہیں۔ سر کی آنکھ کا آپریشن ہے دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس، دنیا کے اسپتالوں میں سر کی آنکھ کا علاج ہے، لیکن دل کی آنکھ کا کوئی علاج نہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات دعوت کی محنت لے کر آئے دل کی آنکھ کو کھولنے کے لیے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والے آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، آنکھوں والے آنکھیں کھولو، دل کی آنکھ کھولو، دل کی آنکھ۔ قرآن پاک سراپا دعوت ہے اور دل کی آنکھ کو کھولنے کے لیے سراپا دعوت ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو ہم اپنے ہر عمل سے دعوت کی نیت کرتے ہی نہیں۔ جس طرح نبی کی ذات، نبی کے وجود میں دعوت اس طرح گھل گئی تھی جس طرح شربت کے اندر شکر گھل جاتی ہے۔ نبی کے وجود میں نبی کا صرف کلام دعوت نہیں ہوتا تھا، نبی کا سراپا وجود دعوت ہوتا تھا، سراپا وجود۔ جیسے پانی کے ایک ایک قطرے میں شکر کا وجود گھل چکا ہے جس کی وجہ سے وہ پانی میٹھا ہو گیا، ایسے ہی نبی کی ذات سراپا دعوت، سراپا دعوت، سراپا دعوت، دعوت ایسی گھلی ہوئی۔ آپ نے صحابہ کرام کی تربیت اسی طرح کی کہ دعوت ان کی زندگی میں گھل جائے پوری طرح، دعوت۔ اس لیے ان کے ہر عمل سے دعوت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن تیز پڑھتے تھے، تیز تیز۔ جب آپ نکلنے لگے مکہ مکرمہ سے تو شریف آدمی کے لیے دلوں میں جگہ ہوتی ہے۔ شریف کون ہے؟ جو اونچے اخلاق کا مالک ہے وہی شریف ہے۔ شریف جو اونچے اخلاق کا مالک ہے، اونچے اخلاق کا۔ بخیل کبھی اونچے اخلاق والا نہیں ہو سکتا، بخیل کبھی نہیں ہو سکتا ہے، بخیل کبھی بھی اونچے اخلاق کا مالک نہیں ہو سکتا ہے، بزدل کبھی بھی اونچے اخلاق کا مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والے میں بخل اور ایمان والے میں بزدلی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ بخل اور بزدلی ایمان والے کے اندر نہیں ہو سکتی۔ بخل کہتے ہیں مال بچانے کو، بزدلی کہتے ہیں جان بچانے کو۔ ایمان والے میں نہ مال بچانے کا جذبہ ہوگا نہ جان بچانے کا جذبہ ہوگا، ایمان والے میں، جو صحیح ایمان والا ہوگا۔ کیوں؟ دنیا کا بڑے سے بڑا بخیل ایک کے دو دکھائی دیں تو وہ اپنے منہ کا لقمہ نکال کر کے دے دے گا، اور جہاں ایمان والے کو دل کی آنکھ سے ایک پر 70 دکھائی دے رہا ہے، ایک پر 700 دکھائی دے رہا ہے، ایک پر 7 لاکھ دکھائی دے رہا ہے، ایک پر 49 کروڑ دکھائی دے رہا ہے، ایک پر اس سے بھی زیادہ اللہ کی شان کے اعتبار سے دکھائی دے رہا ہے۔ سچ بتاؤ جس کے دل کی آنکھ اتنی روشن ہو وہ مال لگانے میں پیچھے رہے گا؟ مال لگانے میں ہم سوچتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق جیسا کوئی تیار نہیں ہو سکتا کہ جھاڑو لگا کے لے آئے۔ نہیں، جو ایمان بنانے کی فکروں میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج پر قائم فرما دیں گے، مزاج پر قائم فرما دیں گے۔ ہمارے بزرگوں میں مثالیں ملیں گی کہ ہاں واقعی گھر میں جھاڑو لگانے کا نقشہ تعلیم اور تبلیغ کے تقاضوں پر قربانی پیش کرنے کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ابھی تو اسباب کی شکلوں پر صلاحیتیں لگانے کو ہم مالداری کا اور غنا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے کشادہ فرمایا وہ مقصد حیات، انبیاء کے مقصد حیات پر ساری صلاحیتوں کے لگانے کو اپنی غنا اور مالداری کا یقینی سبب سمجھتے تھے، یقینی سبب عزت کے ساتھ دنیا کے دروازوں کے کھلنے کا، دنیا کے داد و دہش کے اللہ کی طرف سے ان کی جھولی میں آنے کا یقینی ذریعہ سمجھتے تھے، عزت کے ساتھ یقینی ذریعہ۔ اس لیے ایمان والے میں واقعی ایمان والا ہے، ایک ہے ایمان کا مدعی
ایمان کے مدعی میں یہ بات نہیں ہوگی، ایمان کے داعی میں یہ بات ہوگی۔ ایمان کا داعی وہ ہوگا جس کے دل میں ایمان اترا ہوا ہوگا، ایمان اترا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت اس پر فرمائی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا شریف یہ نہیں گوارا ہوا کہ حضرت ابوبکر جیسا آدمی مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے جائے، نہیں، آپ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ کو ہم اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے، تلاوت صرف عبادت بنا کر نہیں کرتے، نیت کا اثر پڑتا ہے۔ آپ تلاوت کرو عبادت بنا کر، تلاوت کرو دعوت بنا کر، تلاوت کرو دعوت بنا کر۔ آپ خوشبو لگاتے ہیں اور غیر محسوس طور پر وہ خوشبو فضا میں گھلتی ہے اور ہواؤں کی لہروں کے ساتھ دوسروں تک منتقل ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اتنا سمجھ میں آتا ہے، اور ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کلام اللہ کا نور ہماری زبان سے ہماری آوازوں کے ساتھ فضاؤں میں گھلے گا اور ہواؤں کی لہروں پر سوار ہو کر لوگوں کے دلوں میں داخل ہوگا، لوگوں کے دلوں میں داخل ہوگا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں، ہمارے ذہنوں میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہاں قرآن کو بنیت دعوت پڑھا کرو، دعوت، قرآن کو بنیت دعوت پڑھا کرو، دعوت بنیت دعوت پڑھتے تھے۔ دل لوگوں کے جب دعوت مخالف سے مخالف ماحول میں اندر کے غم کے ساتھ، اندر کی فکروں کے ساتھ جب دعوت وجود میں آئے گی، اندر کے غم کے ساتھ، اندر کی فکروں کے ساتھ، وہ مسلمان ہی کون ہے جو دعوت میں اپنے آپ کو حالات کا پابند بنا لے اور حالات سے اپنے آپ کو دبا کچلا سمجھ لے، حالات سے دبا کچلا، حالات سے۔ مکہ مکرمہ میں حالات شدید تھے، لیکن صحابہ نے کبھی دبا کچلا نہیں سمجھا کہ ہاں ہم حالات سے دبے کچلے۔ کیوں؟ ہمارے خون کا ہر قطرہ دعوت کے لیے، ہمارے جسم کی ہر بوٹی دعوت کے لیے، ہمارے مال کا ہر ذرہ دعوت کے لیے، ہمارے مال کا ہر ذرہ۔ کیوں؟ دعوت کا تعلق عمارتوں سے نہیں ہے، عمارتوں سے نہیں۔ خانہ کعبہ کی عمارت تھی بنائے ابراہیمی، دعوت ختم ہو گئی، دعوت مرکز توحید بتوں سے بھر گیا۔ مرکز توحید ہمارے ذہنوں میں شاندار مسجدیں بنا لو ہدایت پھیل جائے گی، شاندار مدرسے بنا لو ہدایت پھیل جائے گی، شاندار خانقاہیں قائم ہو جائیں ہدایت شکلوں کے اعتبار سے ہدایت پھیل جائے گی۔ نہیں، عمارتوں سے ہدایت نہیں پھیلتی، عمارتوں سے نہیں، عمارتوں سے ہدایت نہیں پھیلتی، عمارتوں سے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ عمارتوں کو قربانیوں کی بنیاد پر قبول فرما لیتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ اسے شرف عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہدایت تو نبوت کی محنت سے متعلق ہے، نبوت کی محنت سے۔ اسی لیے جب محنت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پاک فرمایا، اور جب محنت نہیں تھی تو وہی بتوں سے بھر گیا، بتوں سے بھر گیا۔ اور بتوں سے نہیں، دیواروں تک پر تصویریں لوگوں نے بنا دی، رکھا نہیں، دیواروں تک پر تصویریں بنا دی۔ یہاں تک شرک بڑھا کہ خانہ کعبہ بتوں سے بھر گیا، خانہ کعبہ کی دیواروں پر تصویریں بنا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے، جب خانہ کعبہ میں داخل ہونا ہوا، آپ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی مکہ فتح ہو گیا، خانہ کعبہ کی چابی ہاتھ میں آ گئی، آپ داخل کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، آج مسلمان ہیں موبائل میں تصویریں بنا کر کے، اچھے شرفا، حیرت ہے، 4 مہینہ لگا لیا، 5 ماہ بیرون لگا لیا، مستورات کے ساتھ سفر کر لیا، مستورات کے ساتھ سفر کر لیا۔ حیرت ہے کہ موبائل کھولتا ہے تو پہلے تصویر، اپنی تصویر، اپنے اولاد کی تصویر، اپنے دوست احباب کی تصویر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوئے،
پانی لایا گیا، دھویا گیا، آپ نے فرمایا دیواروں پر تصویر بنی ہے، جہاں فرشتے نہ داخل ہوں وہاں میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ جہاں فرشتے نہ داخل ہوں میں وہاں کیسے داخل ہو جاؤں؟ میں عرض کر رہا تھا، محنت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ سے سارے عالم میں ہدایت کے پہنچنے کا انتظام فرما دیا۔ سارے عالم میں ہدایت کے پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا۔ تو تعمیرات سے یہ ہدایت نہیں پھیلتی، ہدایت تو نبوت کی محنت سے پھیلتی، نبوت کی محنت سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی بنایا، مضبوط داعی بنایا، اور داعی ایسا نہیں، داعی ملازمت کی دعوت نہیں، ملازمت یہ تو ملازمت ہے بظاہر، میرا چلہ لگ گیا اب میری تشکیل کیوں، میرا 4 مہینہ لگ گیا میری تشکیل کیوں، میرا 8 گھنٹے لگ گئے میری تشکیل کیوں، میں نے فلانا تقاضا پورا کر دیا میری تشکیل کیوں؟ آپ دیکھیں گے ایک دکان میں ایک ملازم ہے، ایک مالک ہے، ملازم کہے گا میرا وقت پورا ہو گیا، ملازم کہے گا، لیکن اگر کوئی تقاضا متوجہ ہوا ہے تو مالک کبھی نہیں کہے گا کہ میرا وقت پورا ہو گیا، میرا وقت پورا ہو گیا، میرا وقت پورا ہو گیا، کبھی نہیں کہے گا میرا وقت پورا ہو گیا، مالک نہیں کہے گا، یہ ملازم کہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمت کے مزاج والا داعی نہیں بنایا تھا، ملازمت کے، اور افسوس صد افسوس ابھی ملازمت کے بھی مزاج پر دعوت میں ہم نہیں، ملازمت کے، ہمارا سالانہ خروج متاثر، ہمارا روزانہ کی محنت ہماری متاثر، ہمارے ملکوں کا سفر متاثر، ہمارے تقاضے متاثر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ایک ایک قطرے میں دعوت کا جذبہ بھرا تھا، گوشت کے ایک ایک بوٹی میں اللہ کے نبی نے دعوت کا جذبہ بھرا تھا، دعوت کا جذبہ۔ ہدایت یوں نہیں وجود میں آتی، ہدایت یوں نہیں وجود میں آتی۔ جو دعوت کو ایک مندوب کام سمجھتے ہیں، جو دعوت کو ایک مندوب، مستحب، زمانے کا تقاضا، کسی فرد کی تحریک، جن کے دل و دماغ میں دعوت ہے وہ کبھی بھی دعوت میں موت تک نہیں چل سکتے، کبھی بھی نہیں چل سکتے۔ اور دعوت کے کاموں پر ان کے لیے وہ اجر بھی نہیں ہے جو اجر ان کے لیے ہے جو دعوت کو اللہ کا ایسا بڑا فریضہ کہ اگر اس فریضے پر میں قائم نہ ہوا تو کہیں نقد عذاب اللہ کا ہمارے اوپر دنیا میں نازل نہ ہو جائے۔ ایک ہے دعوت کو مندوب سمجھنا، مستحب سمجھنا، فرض کفایہ اس سے آگے سمجھنا، اور زمانے کی تحریک سمجھنا، کسی زمانے کا تقاضا سمجھنا، اور ایک ہے دعوت کے کام کو اللہ کا ایسا فریضہ سمجھنا کہ اگر اس فریضے پر میں قائم نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہماری تمام نیکیوں کے باوجود ہم پر نازل ہو جائے۔ دونوں اجر میں اللہ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں اجر میں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں اجر میں ایک نے ثواب کا کام کر لیا اور ایک نے اس کام کی عظمت کو اللہ کی جناب میں اس طرح پیش کیا جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اس کام کی عظمت کو اپنے سینوں میں بھرا اللہ کی جناب میں پیش کیا کرتے تھے۔ ایسے کام کرنے والے انبیاء اور صدیقین کی صفوں میں اللہ کیا کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ نہیں گشت کر لیا ہاں انبیاء صدیقین کی صفوں میں، پہلے دل بنائیں انبیاء والا، پہلے دن بنائیں انبیاء والا، پہلے دل بنائیں صدیقین والا، پہلے دل بنائیں شہداء والا، پھر ہم اللہ سے امیدیں کریں کہ جب اللہ کی جناب میں ہماری حاضری ہوگی تو تمام کمزوریوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال کر کے ہمیں انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صفوں میں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے کھڑا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جذبہ بھرا تھا، ایسا پرانوں کی تربیت اس پر ہوئی تھی، پرانوں کی، وہ پرانے اپنے پیچھے عملے کو سنبھالیں گے جن کے دل اس طرح بنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، امت پر ایسا حال ہے کہ دن اپنی روشنی کے باوجود، اپنی سفیدی کے باوجود لوگوں کی نگاہوں میں یہ دن رات بن چکا ہے، یہ دن سیاہ بن چکا ہے، لیکن سنبھالنے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کیسے سنبھالنے والے ہیں؟ کیسے سنبھالنے والے؟ جن کے دلوں میں دعوت ایسا بھر جائے گی کہ دعوت کے پیچھے سب کچھ قربان کرنے کا عزم ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کے ساتھیوں کو سنبھلنے کی شکلیں پیدا فرمائیں گے، ورنہ ساتھی ضائع ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھیوں کے ضائع ہونے کی وجہ ہمارا کمزور ہونا ہے، ہمارا خود اندر سے ضائع ہونا ہے، ورنہ وہاں اینقص الدین وانا حی، اینقص الدین، میرے وجود کے باقی رہتے ہوئے دین کا وجود متاثر ہو، دین کے نقشے پر کسی طرح کی زد آئے، میرا وجود تو استعمال ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے دین میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ میرا وجود معمولی نقصان، معمولی، ہمارے محلوں میں شراب ہے، ہمارے محلوں میں جوا ہے، ہمارے محلوں میں بدکاریاں ہیں، ہمارے محلوں میں چوریاں ہیں، ہمارے محلوں میں ارتداد ہے، ہمارے محلوں میں عریانیت ہے، ہمارے گھروں میں ساری برائیاں دھیرے دھیرے آ رہی، خاندانوں میں آ رہی، وہاں معمولی چیز۔ دائی کہتے کہ دعوت کہتے ہیں دین کے مٹنے کا غم دل کی گہرائی میں اتر جانے کو دعوت کہتے ہیں۔ دعوت زبان کی بول کو نہیں، دعوت اندر کے اس غم کا نام ہے جو دین کے کسی معمولی سے معمولی چیز کے مٹنے کے وقت آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے، اندر کے غم کا نام ہے۔ دعوت ایک غم ہے، دائی ایک غمگین انسان ہے، اور ایسا غمگین انسان کہ جو ماحول اور معاشرے کے فساد کو دیکھ کر اپنی محنتوں میں تھکنے ہارنے کے بعد نتیجہ نہ آنے پر اپنے ہلاک کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پائے، اپنے کو تباہ کر لینے کا جذبہ دل میں پائے۔ یہ تھوڑا ہے کہ دسترخوان لگے اور موج مستی چلتی رہے، ہنسی مذاق چلتا رہے، ہو ٹھٹا چلتا رہے، اور ہاں ماشاءاللہ ہم سب دائی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بس بیٹھ کر کے ایسے جیسے لوگ ماتم کر لیتے ہیں، ایک رواج پورا کر لینا، یہ نہیں ہے دعوت، یہ نہیں، ایک غم ہے اندر کا، جو غم آدمی کو، یہی غم تو اندر کا پیٹرول ہے، اندر کا پیٹرول، اندر کا ایندھن جیسے گاڑی کو چلاتا ہے، ایندھن وہ غم ہے، وہ غم آدمی کو ایسے چلاتا ہے جیسے گاڑیوں کا ایندھن انہیں سڑکوں پر تیزی سے چلاتا ہے، سڑکوں پر تیزی سے ہمیں چلائے گا، اندر کا غم چلائے گا۔ اسی لیے پرانے وہ جو اپنے دل کو اللہ کے دین کے تقاضوں کے بارے میں ایسا مضبوط پائیں، اندر سے ایسا مضبوط پائیں کوئی تقاضا ان سے ضائع نہ ہونے پائے، کوئی تقاضا اسباب کے حوالے، تقاضا اوقات کے حوالے، پرانا نہ اسباب کا پابند ہے، پرانا نہ اوقات کا پابند ہے، یہ نہیں ہے اسباب مہیا نہیں، یہ نہیں ہے اوقات مہیا نہیں، یہ نہیں، پرانا وہ نہیں ہے، اسباب مہیا نہیں ہے اس لیے تقاضا ضائع ہے، اوقات مہیا نہیں ہے اس لیے تقاضا ضائع ہے۔ جس کو دل و دماغ میں یہ بات بس جائے گی زمین و آسمان کے بیچ میں اللہ کا سب سے بڑا امر دعوت اللہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے دین یا دنیا کا کوئی تقاضا دعوت کے تقاضوں میں اس کے لیے رکاوٹ بن جائے، اس کے لیے روڑا بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے دل و دماغ میں اتنا اہم بن کر کے، اتنا عظیم بن کر کے یہ کام جس کے دل میں رچ جائے، بس جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین یا دنیا کا کوئی تقاضا دعوت کے تقاضوں میں اس کے لیے رکاوٹ بن جائے؟ دعوت کے تقاضوں ایسا نہیں، میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ سب کے حقوق پامال کرو، اہل دنیا کے، دین کے شعبوں کے، یہ مطلب نہیں۔ ایک آدمی اگر دکان پر بیٹھا ہوا تھا، گاہک کھڑے تھے، اتنے میں خبر آئی تیرا بیٹا سخت بیمار ہے، اور اس نے سارے گاہکوں کو کہا بھائی چلو، میں کسی کو سامان نہیں دے پاؤں گا، تالا لگایا اور تالا لگا کر کے فوراً بھاگا۔ کیا مطلب؟ وہ آدمی سمجھتا ہے کہ ہاں کس کا حق کب کیا ہے، یہ حق دینے والا ہے، یہ حق ضائع کرنے والا نہیں، یہ حق دینے والا ہے، یہ حق ضائع کرنے والا نہیں ہے۔
یہ موقع محل کے فرق کو سمجھنے والا ہے، یہ حق کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، یہ حق کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے وہ گاہکوں کو مال دینے میں لگ جائے، یہاں تک کہ یہ خبر آ جائے تیرا بیٹا تو مر گیا، ساری دنیا لعنت کرے گی، ایسے ہی ہم تمام تقاضوں میں ان کے حق ادا کرنے میں مشغول ہوں، یہاں تک کہ لوگ مرتد ہو جائیں اور ہماری موت ہو جائے۔ تو جیسے یہاں اس دکان پر بیٹھنے والے کو ساری دنیا تف کرے گی، ایسے ہی ہم جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ہم سب کا اللہ ہم پر تف کرے گا، ہم پر لعنت بھیجے گا۔ ہمیں تو یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھنا ہے، اللہ کرے کام کا عشق ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ کام کا عشق، جب عشق پیدا ہو جائے گا تو عقل کی تنقیدات سے ہم بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ کسی کہنے والے نے بہت بڑی بات کہی تھی، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق کی بنیاد پر اعمال کر۔ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق کی بنیاد پر اعمال کر۔ مولانا الیاس صاحب مقصد کا عشق بھرنا چاہتے تھے، مقصد کا عشق۔ آپ پڑھیے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی جمع فرمائی، مقصد کا عشق۔ عشق کہتے کسے ہیں، عشق کی تعریف کیا ہے؟ دل تمام چیزوں سے نکل کر کسی ایک چیز میں سمٹ جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں اس دل میں فلانی چیز کا عشق پیدا ہو گیا۔ تمام کانٹے دلوں سے نکل جائے، ایک کانٹا اللہ کے دین کے درد کا، اللہ کے دین کے غم کا ہمارے دلوں میں رہ جائے، تب ہم یہ سمجھیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت کا عشق دے دیا۔ دعوت کا عشق کام تو اللہ تعالیٰ ایسوں سے لے ہمیں نسبت کا دھوکہ لگ گیا، سارے تقاضے اب تک ہمارا 3 مرتبہ 4 مہینہ نہیں، 6 مہینے کے تقاضے، 8 گھنٹے کے تقاضے، 10 دن کے تقاضے، 10 دن کے تقاضے، اس سے آگے مشوروں کے حوالے ہونے کے تقاضے۔ آپ نے سنا کارگزاری، مسلمان ہے خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہے، مسلمان ہے خنزیر کا۔ ہمارے بزرگوں میں ایسے گزرے بغیر داڑھی کے مسلمان نظر آیا، غم سے بے ہوش ہو گئے، غم سے بے ہوش۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا، مسلمان بغیر داڑھی کے مسلمان، اس نے استرا کیسے پھیر لیا، قینچی کیسے چلایا، اس نے یہ قینچی اپنے داڑھی پہ نہیں چلایا، اپنے چہرے پہ نہیں، یہ استرا اپنے چہرے پہ نہیں، اس نے تو یہ استرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر چلایا۔ سینے پر، باپ کے سینے پر استرا چلانے والا یہ کہے میں اس باپ کا بیٹا ہوں، باپ کا بیٹا ہوں، لوگ کہیں گے محلے کے لوگ جمع ہو کر کے وہ ظالم انسان، تو نے چھرا گھونپا اور تو کہہ رہا میں اس باپ کا بیٹا ہوں۔ وہ مسلمان، تو چھرا گھونپ رہا ہے، تو سمجھ رہا ہے میں اپنے چہرے کو مزین کر رہا ہوں، تو اپنے چہرے کو اللہ کے یہاں بے انتہا بدصورت بنا کے پیش کر رہا ہے، بے انتہا تو اپنے چہرے کو مسخ کر رہا ہے۔ تجھے اپنے چہرے کے مسخ کرنے کا احساس نہیں ہے، چہرے کو مسخ کرنے کا احساس نہیں ہے۔ ایسے ہمارے بزرگان دین جن کے اندر احیاء دین کا غم تھا، سنتوں کے مٹنے پر، سنتوں کو مٹا ہوا دیکھنے پر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آج ہماری کارگزاریوں میں ہم مسلمان فلانے ملک میں خنزیر بیچتے ہیں، مسلمان یہ کرتے ہیں، کارگزاریاں سن کر ہم فارغ ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں تقاضا نہیں پیدا ہوتا۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم اپنا ضلع لے کے چل رہے ہیں، اپنا حلقہ لے کے چل رہے ہیں، اپنا ٹھیہ لے کے چل رہے ہیں، اپنا صوبہ لے کے چل رہے ہیں۔ ہم منتخب ہو کر کے آتے ہیں، منتخب ہو کر کے۔ آپ منتخب صحابہ کی جماعت دیکھیے، منتخب صحابہ کی جماعتیں دیکھیے، منتخب صحابہ اور منتخب نہیں، ادنا سے ادنا صحابی کو آپ دیکھیے، ادنا سے ادنا صحابی آپ دیکھیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس محنت سے صحابہ والی جھلک امت کے اندر دیکھنا چاہتے تھے۔ صحابہ والی زندگی اصل ہے، صحابہ والی زندگی کو زندہ کرنا چاہتے تھے، صحابہ والی زندگی۔ آپ سوچتے ہیں باطل کا مقابلہ اسباب سے ہم کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا صحابہ کے دلوں میں آیا تھا، قیصروں
کسرا کی طاقت دیکھ کر، ان کے اسباب کے نقشوں کو دیکھ کر، روم اور فارس کے سارے خزانوں کو دیکھ کر، ان کی ترقیات کو دیکھ کر، نعوذ باللہ من ذالک، کیا ان کے دلوں میں آیا تھا کہ ہاں اسباب والوں کا مقابلہ اسباب سے کریں گے؟ نہیں. زمین و آسمان کے درمیان سب سے بڑی طاقت جس کے لیے جبرائیل تک مسخر کر دیے گئے، اسرافیل اور میکائیل تک مسخر کر دیے گئے، جس طاقت کے لیے، وہ طاقت کون سی تھی؟ وہ طاقت دعوت اللہ کی طاقت تھی. ایسی طاقت جس طاقت کے لیے یہ ساری بڑی بڑی طاقتیں مسخر کر دی گئی. ایسی بڑی طاقت. صحابہ کرام میں اس کا استحضار تھا، صحابہ کرام میں اس کا استحضار تھا. اس طاقت کو لے کر چلے، اس طاقت کو لے کر اللہ تعالیٰ نے اس طاقت کو لے کر چلنے کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں کو ایسا مسخر کیا کہ لوگ اپنے خزانے قدموں میں ڈال کر کے اپنی جانوں کو ان کے ہاتھوں میں پیش کرنے والے بن گئے. ان کے ہاتھوں میں پیش کرنے والے. نفاق جب حکومت کے راستے ملکوں کو فتح کرنے کی، زیر کرنے کی فکریں ہوتی ہیں تو منافق پیدا ہوتے ہیں، اور جب دعوت کے راستے دلوں کو قابو میں کرنے کی محنت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مخلص تیار فرماتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. کہاں سے ہم ایمان والوں میں وہ سوچ آ گئی؟ کہاں سے وہ سوچ آ گئی؟ دعوت کے راستے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں آگے بڑھتے رہنے کا جذبہ. اسی لیے اسباب والوں کو متاثر کرنے کی بات جب حضرت عمر کے سامنے آئی تو حضرت عمر نے کہا اگر تیرے سوا کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تو میں اس کے چہرے بدل دیتا. تو نے اسباب والوں کو اسباب کے نقشوں سے متاثر کرنے کی بات کہی کہ ہاں کپڑے اچھے پہن لو، آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو. اور کہا انا کنا اضل قوم، ہم تو بے انتہا بدتر لوگ تھے. اعزنا اللہ بالاسلام، عزت تو اللہ نے اسلام سے دی. ومهما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ. اگر قانون خداوندی کے، دستور خداوندی کے خلاف ہم نے کیا تو اللہ تعالیٰ پھر ذلت کی طرف اسی طرح واپس کر دے گا، ذلت کے گڑھے میں اسی طرح گرا دے گا جس طرح ہم پہلے ذلت میں تھے. اللہ نے ہمیں داعی بنا کر پیدا کیا، داعی بنا کر کے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. آج ایک زمانہ گزر گیا تنہائیوں میں بیٹھ کر کے کبھی دل میں جھانکنا نصیب نہیں ہوا کہ دل کی گہرائی میں کہاں تک کبھی دعوت کا غم گیا، دعوت کے پیچھے سب کچھ لگانے کا جذبہ اس دل کی گہرائی میں کہاں تک گیا. کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنے کا موقع نہیں ملا. کبھی تنہائیوں گناہ سوچ کر رویا ہم نے. چوری ہو گئی، زنا ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، ایسے گناہوں کو تو سوچا ہوگا، لیکن دل کی گہرائیوں میں جن گہرائیوں تک دعوت کا غم جانا چاہیے تھا، یہ اتنا زمانہ ہو گیا ابھی ان گہرائیوں تک دعوت کا غم نہیں گیا. ابھی اس مزاج پر ہم کھڑے نہیں ہوئے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ سوچ کر کے رونا نہیں آیا. اسی لیے ہماری تشکیل، ہمیں ترغیب، اور پھر بھی تقاضا رہ جائے. یہ کتنے نقصان کی بات ہے، کتنے خسارے کی بات ہے. قربانیوں والے قبول ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی کے اللہ سے قریب ہونے کی علامت محرومی کے خوف کا بڑھنا. محرومی کے حضرت فرمایا کرتے ہیں اللہ کے شان استغنا سے ایسے ڈرا کرو جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہو. اللہ کے شان بے نیازی سے ایسے ڈرا کرو جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرتے. ایسا نہ ہو اللہ محروم کر دے. ایسا نہ ہو اللہ محروم کر دے. ایسا نہ ہو محرومی کا خوف پیدا ہو جائے. سچ بتاؤ، گشتوں کی جان نکلی ہوئی ہو، گشت بھیجا. ہم لوگوں کو کارگزاری کے لیے گشت کی صورت بنا کر کے گشت کرتے ہیں. اللہ ہمارے گشت کی صورتوں کو نہیں دیکھے گا، گشت کی حقیقت کو اللہ دیکھے گا. گشت کی حقیقت کو، ملاقاتوں کی صورت نہیں دیکھے گا، ملاقاتوں کی حقیقت دیکھے گا. ملاقاتوں کی حقیقت، دور قریب کے خروج کی صورت نہیں دیکھے گا. اللہ حقیقت دیکھے گا دور قریب کی. اسی لیے ہمیں ڈر پیدا ہو جائے، اے اللہ گشت کا حق ادا نہ ہوا تو مجھے محروم نہ کرنا.
اے اللہ محروم نہ کرنا. میرے دوسرے گشت کا حق، میرے مشورے کا حق، میری ملاقات کا حق، میرے خروج کا حق اے اللہ ادا نہیں ہوا. ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. ملازم کو آدمی ملازمت سے محروم کر دیتا ہے، آپ ہمارے کام کے نہیں ہیں. اب آپ کا دل و دماغ ہمارے ساتھ نہیں ہے، آپ کا جسم ہمارے ساتھ ہے، دل و دماغ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اب آپ ہمارے یہاں نوکری کے لائق نہیں ہیں. کیا ہمارے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہاں ایسا نہ ہو دنیا کا ایک مالک جیسے ملازم کو ملازمت سے نکال دیتا ہے، ایسا نہ ہو. اگر اس کام کے ساتھ ہماری طرف سے کمزوری کا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کام سے ہمیں نکال دے. ہمیں ایک انسان بھلے مالک ہے لیکن اپنے کام میں دوسرے انسانوں کا محتاج ہے. سچ بتاؤ اللہ اپنے کسی کام میں اپنی کسی مخلوق کا محتاج ہے کیا؟ نہیں. اپنے دین میں انبیاء اور اولیاء کا محتاج نہیں ہے، نظام تشریح میں انبیاء اور اولیاء کا محتاج نہیں ہے، نظام تکوین میں وہ بڑے سے بڑے فرشتوں کا محتاج نہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے. اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں. ہمارے دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے، ایک ایک عمل کو بنا سنوار کر کے اللہ کی جناب میں پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. ایک ایک عمل کو گشت ایسا بن جائے گا کہ اس گشت سے ہدایت وجود میں آئے گی، اس گشت سے تقاضے پورے ہوں گے. ہماری شب گزاری، ہمارے ماہانہ جوڑ، ہمارے ششماہی جوڑ، سارا عمل ایسا بنا ہوا پیش ہوگا، بنا ہوا. ڈر پیدا ہو جائے، ایسا نہ ہو عمل اگر ضائع ہوا اللہ کی طرف سے محرومی نازل ہو جائے، اللہ کی طرف سے محرومی نازل ہو جائے. ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. یہ ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہونے کی چیز ہے. سچ بتاؤ خوف پیدا ہو گیا، آدمی قربانی بڑھائے گا یا گھٹائے گا؟ کیا کرے گا؟ قربانی بڑھائے گا، گھٹائے گا نہیں. قربانی بڑھائے گا اور قربانی بڑھا کر کے روئے گا، بڑھا کر کے روئے گا. قربانی گھٹائے گا نہیں، بڑھائے گا، اور بڑھا کر کے وہ آدمی متکبر بد مزاج نہیں بنے گا، وہ آدمی متواضع بنے گا اور اللہ کے سامنے تنہائیوں میں رونے والا بنے گا. متکبر، بد مزاج، بد اخلاق، بد زبان اگر کام میں ہونے کے باوجود اگر یہ برائیاں ہیں، اگر یہ رذائل ہیں آدمی کے اندر، تو یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے. ایسا کہیں ایسا تو نہیں دیکھنے میں ہم کام میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کام والوں کی صفوں سے ہم خارج ہیں. کام والوں کی صفوں سے یہ قربانی بڑھائے گا اور بڑھا کر کے رو کر کے اپنی قربانیوں کو قبول کرانے کی فکروں میں ہوگا، رو کر کے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جو شان بیان فرمائی، شان وبالاسحار هم یستغفرون، رات کے آخر حصے میں اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں. اللہ کے سامنے کام سے فارغ ہوئے، اللہ کے سامنے استغفار میں لگ گئے. کام سے فارغ ہوئے، استغفار میں لگ گئے، اپنے کو قبول کرانے کی فکروں میں. اگر دوستو ہمیں واقعی فکر لگ جائے، فکر اتنا بڑا مجمع صوبے میں جائے، حلقوں میں جائے، اضلاع میں جائے، اپنی شب گزاریوں میں جائے اور اس کے جانے سے ایک انقلابی ماحول قائم نہ ہو جائے، ایسا کہاں ہوگا؟ ایک انقلابی. صحابہ جس غم کے ساتھ جاتے تھے، شام ہوتے ہوتے ایسی محنت ہوئی کہ سب اسلام میں آ گئے اور سب نماز پر آ گئے. شام ہوتے ہوتے آپ دیکھیں ایسے غم کے ساتھ لوٹتے تھے، فکر کے ساتھ لوٹتے تھے، ایسے غم کے ساتھ صبح سے لے کر کے شام تک ایسی محنت کی شام تک کی، سب ایمان میں آ گئے اور سب نے نماز سیکھ لیا، سب نماز پر آ گئے، سب نماز پر قائم ہو گئے، سب نماز پر. اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، بڑی ذمہ داری کی بات اللہ تعالیٰ نے کام سے تعارف کرا دیا، کام کا تعارف دے دیا، کام سے نسبت قائم فرما دی. اب کام کا رنگ چڑھانا یہ ہماری ذمہ داری. کام کا رنگ چڑھے، کام کا رنگ، اور ہماری زندگیوں میں صحابہ کرام کی جھلک دکھے.
صحابہ کرام کی جھلک دکھے. صحابہ کرام کی جھلک دکھنا کیا ہے؟ سارے انسانوں کی ہدایت کے حریص بن کر ہم زندگی گزارنے والے ہوں. ہدایت کے حریص، ہلاکت کے حریص نہیں. جو ہلاکت کے حریص ہوں گے وہ ان کے مقابلے میں ان جیسے اسباب مانگیں گے، اور جو ہدایت کے حریص ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے انبیاء والی دعوت کا مزاج مانگیں گے. جو ہلاکت کے حریص ہوں گے ان جیسا اسباب ان کے مقابلے کے لیے اللہ سے مانگیں گے، اور جو ہدایت کے حریص ہوں گے وہ انبیاء والا، صحابہ والا دعوت کا مزاج، دعوت والی قربانیاں اللہ سے مانگیں گے. اور اللہ تعالیٰ دیں گے. صحابہ کرام کو اللہ نے کیا دیا؟ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء والا مزاج. تقریباً جو معروف قول کہ 1.25 لاکھ انبیاء آئے تقریباً اللہ کے نبی کے سامنے وطن ہی صحابہ حجۃ الوداع میں، یا دوسرے قول کے مطابق 2.25 لاکھ انبیاء تقریباً اتنے ہی صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کے سامنے جمع ہوئے یا ادھر کے علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے وہ صحابہ تھے. سب پر دعوت کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی، اور کائنات کا نقشہ اس سے کہیں زیادہ اللہ نے بدلا جو سابقین انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی محنت سے کائنات کا نقشہ بدلا تھا. کائنات کا نقشہ عجیب اللہ کا نظام ہے. ہم کام پر کھڑے ہو جائیں. ہماری قوت، ہماری طاقت دعوت کا عظیم الشان کام ہے. دعوت کا عظیم الشان کام ہے. ہمارا سب سے بڑا جرم اس کام میں کوتاہی ہے. سب سے بڑا جرم اس کام میں کوتاہی، سب سے بڑا جرم ہمارے دل و دماغ میں یہ کمزور باتیں نہ جائیں کہ ہاں کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں کریں گے تو نقد عذاب کے نازل ہونے کا اندیشہ ہے. نقد عذاب کے نازل ہونے کا اندیشہ ہے. نقد عذاب کے نازل ہونے کا اندیشہ ہے. کتنی ہی عبادت کیوں نہ ہو، کتنے ہی انفرادی اعمال کیوں نہ ہو، ہم کیوں نہیں اس عابد کا قصہ یاد کرتے جو اللہ کی فرما برداری میں لگا رہا، پلک جھپکنے کے برابر جس نے نافرمانی نہیں کی، اور اس کی عبادت کا نقشہ اللہ کے ہاں بطور شہادت فرشتے نے جا کر کے پیش کیا. اے اللہ، جس بستی کو تو نے پلٹنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تیرا ایسا بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے. لم یعصک طرفۃ عین، تیری نافرمانی پلک جھپکنے کے برابر. آج ہمارا حال کیا؟ ہم دیکھ لیں ہمارا حال کیا، ہماری نافرمانیاں. وہاں اللہ نے کہا فرشتے سے ابدأ بہ، جاؤ شروعات وہیں سے کرو، جاؤ شروعات وہیں سے کرو، شروعات وہیں سے کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَّعَرْ وَجْهُهُ فِيَّا سَاعَةً او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اس کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اس کے دل پر زور نہیں پڑا، وہ مگن رہا. کیوں ہم اپنے کو بڑا مجرم نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں بڑا مجرم سمجھتے؟ اسی لیے مقام پر رہنا، یہ بھی غم کے ساتھ اللہ کے راستے کا خروج کرنا، یہ بھی غم کے ساتھ، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری. ہم پرانے ہی نہیں ہیں اگر کام کے تقاضے ہم سے ضائع ہوتے. ہم پرانے ہی نہیں ہیں، کام کا عملہ ہی نہیں ہے، اور یہ ہمیں اپنے کو متہم کرنے کی چیز، یہ ہمیں اپنے کو متہم کرنے کی چیز، متہم کرنے کی چیز. آج دیکھیں عملہ کیا ہوتا ہے، عملہ کیا ہوتا ہے. کسی کمپنی کا عملہ کیا ہے آپ دیکھو، کسی کارخانے کا عملہ کیا ہے آپ دیکھو، حکومت کے کسی شعبے کا عملہ کیا ہے آپ جا کر کے دیکھو. معمولی وعدوں پر وہ ایسی جان مال کی بازی لگائے، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے وعدے بڑے بڑے جن وعدوں کو ہم اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے. اللہ کے ایسے بڑے بڑے، یہاں وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، اور ایسے وعدہ خلاف لوگوں کے عملے کا حال یہ ہے جان مال کی بازی لگا دیں. اور جو اللہ اپنے وعدے میں وعدہ خلافی کرنے والا نہیں، اپنے قول میں کسی طرح کی کمزوری برتنے والا نہیں، ہم اور آپ اس اللہ کے دین کا عملہ بننے میں کمزوری ثابت کر.
اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ اسے استعمال کریں گے جو قربانی بڑھانے کا عزم کرے گا. صاف سیدھی بات ہے، اللہ اسے استعمال کریں گے جو قربانی بڑھانے کا عزم کرے گا. یہ ہمارے ذہنوں میں نہ آئے کہ ہم تو اصحاب کہف کے کتے کی طرح لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی چلا گیا تھا جنت میں. بعض مرتبہ ایسے جملے کہ ہاں بس چلتے رہو ایسے ہی، اور ہم کہہ دیتے ہیں کتا ادنا مخلوق تھا، رذیل مخلوق تھا، جب ان کے ساتھ وہ چلا گیا قربانی والوں کے ساتھ. ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اشرف الامم ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے جب ہم اشرف الامم ہیں تو ہم ادنا جانور کے ساتھ اپنے کو کیوں جوڑتے ہیں؟ ہم اشرف ہیں تو ارذل کے ساتھ اپنے کو کیوں جوڑتے ہیں؟ اللہ نے اشرف بنایا، اب اس اشرفیت کا حق ہے کہ ہم ویسی قربانی پیش کریں جس طرح کی قربانی صحابہ نے پیش کیا. اسی لیے دوستو، اصل ہے تقاضے وہ پورے کروا پائے گا اپنے ٹھیوں سے، اپنے حلقوں سے، اپنے اضلاع سے. وہ تقاضے پورے کرا پائے گا جو اپنی ذات سے تقاضوں کے پورا کرنے میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا، وہ کرا پائے گا. اور جو خود پیچھے ہٹے گا وہ تقاضوں کے قابو میں لانے میں وہ کمزور پڑ جائے. اس لیے دوستو، ہمیں اس مجلس میں تقاضوں کے پورا کرنے کا عزم کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تقاضوں کے پورا کرنے کا عزم کرنا ہے. تقاضوں کے پورا کرنے کا عزم. ایک بات چلانی، ایک بات کیا چلائی جائے؟ ہر پرانے کا ہر تیسرے سال، ہر سال 6 مہینہ لگے. کتنا لگے؟ حیرت ہوتی ہے کہ ہاں اضلاع کی شورا بننا ہے اور پتا چلا کہ ہاں ابھی 4 مہینہ، ایک مرتبہ لگا، 2 مہینہ لگا ہی نہیں. ابھی ہم اس سطح پر ابھی ہمارا حال ہے. ہم سب ابھی اس سطح پر ہیں. بیرون کی جماعت کیوں نہیں بن رہی؟ قوائف والے ساتھی نہیں. ہمارا 6 مہینے ہماری ترتیب کیوں قابو میں نہیں ہے؟ ہاں ہمارے ساتھ آزار ہیں، حالات. ہم نے کیوں اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا جو بے یقینی کا شکار ہونے کی وجہ سے دنیا کے حوالے ہو گئے؟ بے یقینی کا